ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ دین سراسر عظمت کا نام ہے، دین سراسر عظمت کا نام ہے۔ دین کے جس عمل میں عظمت اتر جاتی ہے وہ دین نہیں بلکہ دین کی لاش ہے۔ ایسے ہی ہمارا ہر عمل لاش کی طرح ہوتے جا رہا ہے، لاش سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ کیونکہ عظمت کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کے ساتھ، اصل میں یہ مجلس بہت اونچی مجلس ہے، یہ تک برقرار کی مجلس نہیں ہے میرے بھائی، یہ اپنے یقینوں کو بدلنے کی مجلس ہے۔ آزاد ساتھی ماشاء اللہ قریب ہوتے جائیں، خود بھی جوڑے اور جڑتے بھی رہیں ماشاء اللہ۔ جتنے ساتھی ہمارے دور بیٹھے ہیں ان کو قریب کرتے جائیں۔ مجلس کے آداب میں سے کہ قریب ہو کر بیٹھنا، مل کر بیٹھنا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھا کرتے تھے۔ آزاد ساتھی ماشاء اللہ جو حضرات ہمارے دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ قریب ہو کر بیٹھیں اور اپنے اندر یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اللہ کی دین کی بات کو پہنچائیں گے۔ دعوت کا خاصہ جو ہے یقین کا پیدا کرنا ہے۔ اصلی جو سننا سنانا ہے نا، یہ تو ایک وقتی چیز ہے، اصل تو جو کیفیت ہے ہمارے اندر وہ یقین کی تبدیلی ہے، یقین بدلنا ہے۔ چیزوں سے ہوتا ہوا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ نہیں، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، وہ قریب ہو جائے ماشاء اللہ۔ بس جو ساتھی ہمارے دور دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ قریب ہو جائیں، اور پھر ساتھی جب تک بات پوری نہ ہو، تشکیل نہ ہو، دعا نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھائی اٹھنے کی فضا نہ بنائے، اور جو دین کا تقاضا اللہ کا ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو اپنی جان اور مال کے ساتھ لبتے کریں گے انشاءاللہ۔ اور خود بھی بیٹھیں، دوسروں کو بھی بٹھائیں ماشاءاللہ۔ یہ مجلس بہت اونچی مجلس ہے۔ جو ہمارے ساتھی دور دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ٹیپ لگا کر دین کی بات کو سننا، دور بیٹھ کر دین کی بات کو سننا یہ تکبر کی علامت ہے فرمایا۔ اگر کسی کو رجوع ہو تو بات الگ ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، آدمی قریب ہو کر بیٹھ کر سنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ادھر مجمع بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں قریب آتے؟ کہنے والا 10 منٹ تک ایسا رہا، آواز سامنے پڑتی رہی، پھر بھی ہم تھوڑی سی حرکت کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں مجمع میں نہیں آ جاتے؟ آؤ پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جاؤ، گھر چھوڑے سب چھوڑے، اللہ کی مجلس میں قریب ہو کے بیٹھو، دین کی مجلس میں آ جاؤ۔ جو کھڑے ہیں باتیں کرتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی آ جاؤ، مشورے بعد میں کرو، یہ اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عمل میں جڑ جاؤ۔ جو کھڑا ہے مجمع وہ بھی آ جائے قریب، اپنی باتوں کو ختم کریں۔ جماعت کی نماز کھڑے ہوتی ہے تو سنتیں بعد میں پڑھنے کا حکم ہے، اجتماعی عمل جب ہو تو انفرادی عمل ہمارا چھوڑ دیں ہم۔ آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ اور جو سیل ہے اسے بند کر لو، سوئچ آف کر لو۔ جس کے پاس بھی سیل ہے مہربانی ہوگی سوئچ آف کر لو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں عزیز بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو محنت کرنے کی ایک صلاحیت اور جوہر عطا فرمایا اور دنیا میں ہر انسان محنت کر رہا ہے. تاجر بھی محنت کر رہا، ملازم بھی کر رہا، کاشتکار بھی کر رہا، آفس میں کام کرنے والا بھی کر رہا، محنت مزدوری کرنے والا بھی کر رہا. سارے انسان محنت کر رہے ہیں اور سب کی محنت کا مقصد صرف یہ ہے ہم کامیاب ہو جائیں، ناکامی سے بچ جائیں، عزت ہمیں مل جائے، ذلیل و خوار ہونے سے ہماری حفاظت ہو جائے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت ہو جائے، راحت و آرام کی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے. ہر انسان اس مقصد کو سامنے رکھ کے محنت کر رہا. اگر ایک تاجر صبح میں دکان کھولنے کو جا رہا ہے تو اس سے پوچھو بھائی یہ دن بھر کا آرام چھوڑ کر یہ دکان پہ محنت و مشقت کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ یہی جواب دے گا کہ صاحب یہ میری محنت اس لیے ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ناکامی سے بچ جاؤں، عزت مجھے مل جائے، ذلیل خوار ہونے سے میرے بیوی بچوں سے بچ جائے اور ناکامی سے میری حفاظت ہو جائے، پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں سے میری حفاظت ہو جائے، عزت مجھے مل جائے، ذلیل و خوار ہونے سے میں بچ جائے. وقت اب امیر اعظم پارلیمنٹ اپنے آفس کی طرف جا رہا تو وہ بھی یہی مقصد بتائے گا. آفس میں کام کرنے والا جا رہا تو وہ بھی یہی مقصد بتائے گا. محنت مزدوری کرنے والا وہ بھی یہی مقصد بتائے گا اپنی محنت کا. اور ایک کاشتکار سے پوچھو تو وہ بھی یہی مقصد بتائے گا. اللہ جو ہمارا رب ہے، ساتوں زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، ساتوں زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوقات کا بنانے والا اپنی قدرت سے وہ اکیلا ایک اللہ ہے. وہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے میرے بندے کامیاب ہو جائیں، ناکامی سے بچ جائیں، عزت انہیں مل جائے، ذلت و خواری سے ان کی حفاظت ہو جائے، چین و سکون کی یہ زندگی گزاریں، بے چینیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ان کی حفاظت ہو جائے، یہ عزت والے ہو جائے، ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائے. ایک ماں اپنے بچے کو بے چینی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتی. وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ کبھی اس بات کو گوارا کرے گا کہ میرے بندے بے چینی کے عالم میں زندگی گزارے. ایک ماں اپنے بچے کو ذلیل و خوار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندے ذلت و خواری میں اپنی زندگی گزارے. ایک ماں اپنے بچے کو پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتی. وہ اللہ جو 70 ماؤں کی محبت رکھتا
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ اپنا تعارف کرا رہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم مالک الملک، آپ ساری انسانیت سے یہ بات اعلان کر دیجئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات بتا دیجئے، قل اللہم مالک الملک، وہ اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اس کے قبضے قدرت میں ہے، ذلیل کرنا اس کے اختیار میں ہے. مال کے آنے سے عزت نہیں ملتی، 2 کروڑ کی بلڈنگ میں رہنے سے ہم عزت والے نہیں ہوتے، اونچی کاروں میں پھرنے سے ہم عزت والے نہیں ہوتے. عزت خدا کے خزانے سے آتی ہے. تعز من تشاء، وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ عزت دینے سے آئے، جھوپڑی میں رکھ کے خدا عزت دے کے دکھا دے. موسیٰ علیہ السلام جھوپڑی میں رہے، فرعون محل میں رہا، حکومت ہاتھ میں تھی، خزانے ہاتھ میں تھے، بعض ہتھیار اس کے قبضے میں تھے. موسیٰ علیہ السلام میرے دوست میرے بھائی جھوپڑی میں رہتے، جھوپڑی میں رکھ کر خدا نے چمکایا، اور فرعون کو محل میں رکھ کر فوج ہتھیار دے کے خدا نے میرے دل سے ذلیل و خوار کر کے دنیا سے دے. جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ خیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا. خیر کے حالات کا لانے والا اللہ، بگاڑ کے حالات کا لانے والا بھی اللہ، بھوکا رکھنے والا بھی اللہ، پیٹ بھرنے والا بھی اللہ، حالات کا بنانے والا بھی اللہ، حالات کا بگاڑنے والا بھی اللہ. لیکن اللہ کا ایک ضابطہ ہے قیامت تک کے لیے جو کبھی بدل نہیں سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ایک ہی ضابطہ خدا نے بنایا. وہ ضابطہ یہ ہے، انسانوں کے حالات کے بننے میں اور انسانوں کے حالات کے بگڑنے میں، چین و سکون کے آنے میں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے میں کائنات کی کسی چیز کا دخل نہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شب معراج میں آسمانوں سے بلایا. جبرائیل ساتھ ہے،
سے اور اسٹیشن ماسٹر سے یہ کہے ہمارا ایک آدمی آ رہا ہے اس کا ٹکٹ ریزرویشن بھی ہے ذرا آنے میں 1 گھنٹے کی دیر ہے ذرا 1 گھنٹے کے لیے آپ ٹرین کو روک لو اسٹیشن ماسٹر بھی یہ کہے گا گارڈ بھی یہی کہے گا انجن کا ڈرائیور بھی یہی کہے گا ایک آدمی کے انتظار میں ٹرین کو نہیں روک سکتے اس کا جو وقت 11:30 میں اس سے نکل جائے حیدرآباد کے ایئرپورٹ سے 2:30 بجے رات کو دلی کے لیے ٹرین جاتا ہے اگر کوئی آدمی حیدرآباد کا ایئرپورٹ کو پہنچے اور ایئرپورٹ مینیجر سے اور کیپٹن سے یوں کہے کہ ہمارا ایک آدمی آ رہا اس کا ٹکٹ روک کے ہے آپ ذرا 1 گھنٹے کے لیے ٹرین کو روک لو ایئرپورٹ مینیجر اور کیپٹن کہے گا ایک آدمی کے انتظار میں ٹرین کو نہیں روک سکتے 2:30 بجے کا جو وقت ہے اس وقت ٹرین اڑ جائے گا ایک آدمی کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن
دنیا کی چیزیں، دنیا کا سامان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا، لیکن نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آج کا بات پیسے ہے، بہترین یوفون کے نرم گدوں کا قصہ تو خرید سکتا ہے، لیکن نیند خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یوفون کے گدوں میں رہنے کے بعد بھی کوئی نیند کی خیر اگر سو نہیں سکتا، کرمتیں بدلتے رات گزر جاتی ہے۔ چیز انسان کے ہاتھ میں دی، اس کا جو نتیجہ ہے خدا نے اپنے ہاتھ میں
آج صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تم پڑھ لو اپنے بھائی کے جنازے کی نماز میں نہیں پڑھتا. کوئی صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں قرض ادا کروں گا, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز. کاروبار میں ملاوٹ کرنا, دھوکہ دینا, اناج کا بھاؤ بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا, جسے احتکار کہتے ہیں, فرمایا اللہ کے نبی نے جب قوم میں احتکار سے آتی ہے خدا مفلس بنا دیتا ہے, کروڑوں کا اناج برباد کر دیتا ہے, نظام نہیں چلتا, اعمال میں دار و مدار ہے حالات کا, چیزوں کے اعتبار سے نہیں. میرے اخلاق جو پانچواں شعبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں, کسی کا کوئی حق میرے ذمہ نہ رہے, میری زبان غیبت نہ کرے, میری زبان جھوٹ نہ بولے, بد اخلاقی, میری زبان گالی نہ دے, میری زبان کسی کو دل دکھانے والی بات نہ کہے, پڑوسی سے میرا تعلق ٹوٹا ہوا نہ ہو, کسی رشتے دار سے میری بات چیت بند نہ ہو, دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس سے میری بات چیت بند ہو. 3 دن گزر گئے تو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں. فرمایا دونوں میں سے جو بھی لڑے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. اعمال میں فیصلے آتے ہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپس میں رشتے داریاں ٹوٹی ہوں, رشتے ناتوں کو توڑنے والا کسی مجلس میں ہو, اس مجلس میں خدا کی رحمت نازل نہیں ہو, اس ایک کے بدل میرے دوستوں گناہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے جو دین ہم کو عطا کیا ہے, وہ دین خالی نماز روزے کا نہیں ہے, بلکہ میرے دوستوں, میرے بھائیوں, 24 گھنٹے کی زندگی سے ایک ایک عمل میں ہم اللہ کی ماننے والے, جب ہم کامل دیندار قرار دیں, اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے, آپ کا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوئی بھی چیز جب تک پوری نہیں ہوتی دنیا کی فائدہ بھی نہیں دیتی. 10 لاکھ کی انووا کار ہے, 4 روپے کی ہوا سامنے کے 2 پہیوں میں نیلے کھڑے ہے, ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. مکمل نہیں, نامکمل ہے. اب دنیا کی ہر چیز پر غور کر لو. تیرے میں کرتا بہترین دیا, لیکن آدھی اصلی نہیں لگائی, نامکمل ہے بننے کے لیے. کوئی چیز جب مکمل ہوتی ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے. اللہ کے پاس وہی دیندار قرار دیا جائے گا, کامل دیندار, جو 24 گھنٹے کی زندگی کے ایک ایک عمل میں میری آنکھوں کا دیکھنا, میرے زبان کا بولنا, میرے کانوں کا سننا, میرے پیروں کا چلنا, میرے دل و دماغ کا سوچنا, میرا ماں باپ کے ساتھ کا برتاؤ, میرا پڑوسیوں کے ساتھ کا تعلق, میرا رشتے داروں کے ساتھ کے معاملات, میرا دوستوں میں بیٹھنا اٹھنا, میرا مال کا کمانا, میرا مال کا خرچ کرنا, 24 گھنٹے کی زندگی کے ایک ایک عمل میں اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے, ہم خدا کی نگاہ میں کامل دیندار قرار دیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائی, اور جب تک مسلمان کے لیے قیامت تک خدا کا یہ ضابطہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایک مسلمان ایمان کے ساتھ مرا, وہ حدیث پاک جو فضائل میں ہم رات نہیں پڑھتے, اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ فرمایا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ ضرور جنت میں جائے. تشریح میں شیخ نے لکھا ہے, اگر اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی علامت کیا ہے, فرمایا کلمہ اس کو ہر حرام کام سے روک دے, یہ ہے کلمے کا اخلاص.
ماننے والے اللہ کے نبی کے ماننے والوں نے جب اپنی زندگیوں میں سے خدا کے حکموں پر ڈال کر پھینکا، اپنی خواہشات پر خاندان اور برادری کو راضی کرنے کے لیے، اپنی نام و نمود شہرت کے لیے، اپنی جھوٹی تمناؤں کے لیے جب خدا کے حکموں کو توڑا ہے، تو اس دنیا میں خداوند قدوس نے میرے دوست میرے بھائیوں ان کی زندگی کے حالات کو ہمیشہ اجالا۔ اور بنی اسرائیل شیخ نے لکھا ہے آگے، بہت سے لوگ ہیں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں پھر بیوی جیسی حرکتیں کرتے ہیں، فرمایا خراب کاموں میں مبتلا ہے لیکن ایمان کا خاتمہ ہوا، آخرت تو بنے گی ایک ہے، لیکن اس دنیا اگر گناہوں کی وجہ سے موت میں ایمان ختم ہو جاتا ہے، دنیا والے تو مسلمان سمجھ کے دفن کریں گے، نماز جنازہ پڑھ کے، کل کافروں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ مثال دی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر بیوی جیسی حرکتیں کر رہا، فرمایا دوسروں کا مال ہوتا ہے، آج تم کا کل تم کا نہیں دیتا، موت آ جاتی ہے۔ ان حالات میں اکثر موت سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شیخ نے واقعہ لکھا، صحابی کا انتقال ہو رہا، سارے صحابہ کھڑے رہ کے کلمہ پڑھ، وہ کہہ رہے میرے دل کا کفر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا دی، نبیوں کے امام تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میرا دل کفر لگتا ہے۔ آپ نے حالات کی تحقیق، پتا چلا ماں کو ستایا، ماں کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، ماں کو بلایا اور فرمایا کہ بچے کا قصور کو معاف نہیں کروں گی، مجھے میرے دل کو بہت دکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ لکڑیاں جلاؤ، آگ جلاؤ، اس کو ہم ڈالیں گے، آپ ماں کی مامتا ابھر جائے گا، میری گاؤں کے سامنے میرے بچے کو آپ آگ میں ڈالیں، فرمایا کہیے تو نے اسے معاف نہ کیا، یہ جہنم کی آگ میں جلے۔ ماں نے کہا میں نے معاف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے تو صحابی کلمہ پڑھ کے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، رہن سہن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہمارا گھر حضور کے گھر کا نمونہ ہو، ہمارا گھر صحابہ کے گھر کا نمونہ ہو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، برکت نہیں ہے۔ خاموش ہے، جانے لگے اور فرمایا جبرائیل آئے اور یہ کہہ کے گئے تیرے گھر کے دروازے میں جو پردہ ہے وہ اتنا باریک ہے، سامنے والے یہودی کو تیری عورت کا چہرہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے تیرا گھر خدا کی رحمت سے محفوظ ہے۔ آج میری جوان بیٹی بے پردہ کرتے جا رہی، اور میں چاہتا ہوں میرے گھر سے خدا کی رحمت سے۔ آج میری بیوی جو ہے بے پردہ جا رہی، میں اسکوٹر کو لے کے جا رہا ہوں بھرے بازار میں، اور برقع بھی اڑایا تو چہرہ دکھاتے ہوئے، پردہ تو چہرے کا ہے۔ دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھ ہمارے اعمال حالات کو لاتے ہیں، اگر ہم نے اپنے اعمال کو خدا کی مرضی کے مطابق، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بگڑے ہوئے حالات کو بنائے، وقتی طور سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، پچھلی قوموں کے واقعات بتاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں
ڈرتے پیدا ہوتے قتل کر دیے جاتے. مفسرین نے لکھا ہے 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا. بچیاں پیدا ہوتی, جوان ہونے تک پرورش کی جاتی. فرعون اور غلام کو خدا ماننے والے اپنے عیش سے کھا کے ان کمزوروں کی بچیوں سے پورے کیا کرتے. مجال میں نہیں فرعون کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکے. ماں باپ بیٹھے ہیں, فرعونی گھر میں داخل ہوتا ہے, جوان بیٹی کو ماں باپ کے سامنے اٹھا کے لے کے چلے جاتا ہے. مجال میں فرعون کی پارلیمنٹ میں آواز. غلامی کے زنجیروں میں جکڑ گئے, نبیوں کی اولاد ہیں. سڑکیں صاف کروائی جا رہی, بہانے صاف کروائے جا رہے ہیں. بیلوں کی جگہ ہل کے کاندھوں پہ رکھ کے کھیتی میں ہل چلایا گیا. بے جب کو پاک کسی لے جا رہے, جس قوم میں نوجوان نہ ہو, لڑکیاں ہو ظالم حکومت کے پنجے میں ہو, کیا گارنٹی ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت. ایسے بے جب کو پاک کسی لے جا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 30 پاروں میں صرف 2 پارے ایسے ہیں جسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے قدم با قدم چلے گی. اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, میری امت میں بھی ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے. اس امت کی مشابہت قوم بنی اسرائیل سے جب تک نبیوں کے ساتھ ہوئی, اللہ نے سمجھایا, اور جب بگڑے خواہشات کی زندگیوں کو چلے ظالم فرعون کو خدا نے, اب ان کو خدا نے اونچا کرنے کا ارادہ. کوئی ہتھیار, کوئی فوج جمع کرو, ہتھیار جمع کرو, کئی طرح میں اس کا تذکرہ ہے. 2 چیزیں ملتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی محنت کی ہوئی ہے. پہلی چیز اللہ پہ توکل و اعتماد کرو, یقین خدا ان کے خصوص پہ لاؤ. کرنے والی بات فقط اللہ کی ہے, دل کا دھڑکا اللہ ہے, عزت کا دینے والا اللہ, ذلت کا دینے والا اللہ, کاموں کا بنانے والا اللہ, کاموں کا بنانے والا اللہ, اجڑی زندگی کو سنوارنے والا اللہ, زمینی زندگیوں کو اجاڑنے والا اللہ, اولاد کا دینے والا اللہ, اولاد کا مارنے والا اللہ, کاموں کا بنانے والا اللہ, کاموں کا بگاڑنے والا اللہ, بنے ہوئے کاموں کو اجاڑنے والا اللہ, اجڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا اللہ, پالنے والا ایک اکیلا اللہ, بھوکا رکھنے والا ایک اکیلا اللہ, سب کچھ اللہ کے مطلب. قوم میں محنت کی گئی خدا کے یقین کے بنانے کی. اور اب دوسری چیز قرآن بتلاتا ہے, فرعون عبادت خانے بنانے نہیں دیتا, اپنے گھروں میں بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نمازیں پڑھو. قوم میں محنت کری, ایمان کی ایک سطح آئی, نمازوں کے پابند بنے, زندگی خدا کے حکموں پہ آئی. اللہ نے حکم دیا, اللہ نے دیکھا یہ میری ایمان رہے, حکم دیا اے موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل جاؤ راتوں رات کی قوم. رات کے اندھیرے میں لے کے نکل گئے, راستہ خدا نے بھلا دیا. صبح ہوئی بحیرہ قلزم, کھانے مار کا سمندر سامنے, یہ سیلاب ہے ساتھ میں. فرعون کو پتا چلا میرے غلام نے ملک مصر چھوڑ کے چلے گئے. فوج کو ہتھیاروں سے لیس کر کے چلا قتل کے ارادے سے, اور صبح قوم کے آنکھوں میں بنی اسرائیل سے سیکھے آگے بڑھو, سمندر کی لہروں میں بہ کے مر جاؤ, پیچھے ہٹو. فرعون کی فوج ہتھیاروں سے لیس خاتمہ کرنے تیار کھڑی. اب حالات جو آئے, اور بنی اسرائیل کا ایمان سلسلہ وقتی حالات کے اعتبار سے, اور کہنے لگے انا لمدرکون, موسیٰ کو پکڑے گئے ہم. ایسے موسیٰ شاعر تھے, نبی تھے, اس ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے جو اللہ موت کے حالات میں سے زندگی دیتا ہے. مردہ انڈے سے زندہ بچے کو پرندے کے نکالتا ہے, اور زندہ انسان کو موت کے گھر اتارتا. آپ حالات سے متاثر نہیں ہوتے, بلکہ نیلا دل کی اللہ کی طرف
بندے کی مدد کرتا ہے. ہماری نگاہ صرف بعد میں خدا کی طرف جاتی ہے. پہلے یہ کون ہمارے مسائل کو حل کرے گا؟ اپنے جیسے انسانوں کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کا 57 سال کا تجربہ ہے. جب بھی کوئی بندہ حالات کے بگاڑ میں اللہ کے غیر کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، حالات کے حل ہونے میں مصیبتیں مشقتوں سے دوچار ہوتا ہے اور نگاہ خدا کی طرف جاتی ہے، خدا کی غیرت کو گوانا میں اللہ عافیت کے ساتھ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے. میرے دوستوں، میرے جو ہے موسیٰ نے فرمایا کہتا ہر دن ہماری زندگی کا ہر مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ، مکان کا مسئلہ، کپڑوں کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، بچیوں کے شادیوں کا مسئلہ، ساری زندگی کی ضرورتوں کے مسائل ایک اکیلے جب ہمارا اللہ کے حکم کے سمندر سے وہ جو پانی بہ رہا تھا لہریں مارتے ہوئے اللہ نے دیوار بنا کے کھڑا کر دیا پانی. چلیے قوم بنی اسرائیل فرعون نے دیکھا میرے غلام کے پانی میں سے چلے جا، وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا. یہ کنارے پہ پہنچے بنی اسرائیل اور فرعون فوج ہتھیاروں کے ساتھ بیچ میں آیا. جس اللہ نے حکم دیا تھا پانی کو کھڑے ہونے کا، اس اللہ نے حکم دیا پانی کے نیچے جانے کا، اور اس وقت کی ظالم طاقت کو خدا نے اپنی قدرت سے ختم کیا. میرے دوستوں، میری بزرگوں، میری بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ایسے مسئلے کا حل اپنے احکامات کے پورے کرنے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم میری زندگی کوئی عمل کرنا نہ کرنا
زندگی میں اللہ کے اعتماد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ. اب اس کے لیے یقین دل میں پڑے. اللہ کے حکم پہ جبھی چل سکتا ہے جب اندر میں یہ یقین بیٹھ جائے میرے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ. مال سے کام نہیں بنتے, اللہ کام کرتا. چیزوں سے کام نہیں بنتے, اللہ بناتا. یہ چیزیں بہانے کے طور پر خدا استعمال. ہم نے دیکھا مولانا صاحب نے بٹن دبایا, ٹیوب لائٹ میں روشنی آ گئی, جھومر میں روشنی آ گئی. بٹن کو دبایا, پنکھے سے ٹھنڈی ہوا ہے. نظر کیا آ رہا, بٹن دبانے سے جھومر میں روشنی, اور بٹن کے دبانے سے پنکھے میں ہوا. حالانکہ یہ صرف بہانا ہے, اصل اس کے پیچھے کا چھپا ہوا کرنٹ ہے جس کا تعلق پاور ہاؤس سے. اگر پاور ہاؤس سے تعلق نہ ہو, سونے کا بٹن بنا لو, اور یہ ٹیوب لائٹ کی پٹری سونے کی بنا لو, یہ جھومر کے سب سونے کے بنا لو. اگر پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں ہے, صبح سے شام تک 50 برس کا انجینئر کھٹا نیچے اوپر کرے, نہ میرے دوست پنکھوں میں ہوا آئے گی, نہ میرے دوست ٹیوب لائٹ روشنی دے گا, نہ فریج کے اندر سامان ٹھنڈا ہو. اصل وہ پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے. ظاہر کے اعتبار سے یہ بٹن ہوتے ہیں. ساری کائنات کا پاور ہاؤس خدا کی ذات ہے. سارے اسباب یہ بٹن اور ٹیوب کی طرح سے ہے, پنکھوں کی طرح سے ہے. اگر خدا کی ذات سے تعلق جڑے گا, خدا سے جوڑ بیٹھے گا, چھوٹی دکان میں خدا زندگی بنائے گا, چھوپڑی میں خدا عزت دے کے دکھائے گا, بیرون میں کمروں میں انسانوں کے دلوں میں محبتیں ڈالے گا. اگر پاور ہاؤس خدا کی ذات سے تعلق نہیں, کروڑوں کی مالیت سے خدا پریشان کرے گا. 50 لاکھ کی میٹنگ میں بٹھا کر خدا بے چین کرے گا. اللہ کی ذات سے تعلق جڑے گا, کب جڑے گا اللہ سے تعلق؟ میرے دوستو, یقین کے ساتھ خدا سے تعلق جوڑنے, خدا سے قریب ہونے, جیسے دنیا کی ہر چیز کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے. لوہے کو لوہے سے جوڑنے بجلی, کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے, میرے دوست بول دیا میری لائی, اور میرے دوست میرے بھائی اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے سیمنٹ, کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے دھاگا. بندے اور بندیوں کا جوڑ خدا سے بیٹھ جائے. شب معراج میں اپنے نبی کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اپنے خزانے دکھلائے اور امت کو تحفہ نماز کا دیا. اللہ کے نبی نماز کا تحفہ لے کر آئے اور فرمایا, حدیث قدسی جس کا خلاصہ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, جو بھی مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا, میں عہد کر کے میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا, اور جو ان نمازوں کی پابندی نہ کرے میرا اس سے کوئی عہد اور وعدہ نہیں. تمہارے ہر کاموں کی ذمہ داری میں لوں گا. نماز پہ رشتہ کی تنگی دور کروں گا, خبر کا مسئلہ عذاب سے بچاؤں گا, قیامت کے دن اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دوں گا, پل سراب میں سے بجلی کی طرح گزاروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے امت کو. صحابہ نے پوچھا کیسے پہچانیں گے, بہت سی امتیں ہوں گی. فرمایا میرے امتی مرد و عورت نماز کے لیے وضو کریں گے, جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہ سورج اور چاند سے زیادہ چمکتے ہوئے ہوگی. اس سے اپنی امت کو پہچان. یہ نماز خالی فریضہ ادا کرنے کا نام ہے, خدا کی فضل اتارو سر پہ سے ہے. یہ نماز تو دی اللہ نے مسائل کے حل کے لیے, ایک ایک مسئلے کا حل نماز. جب نماز کا تحفہ لے کے آئے, صحابہ کی خوشیوں کی لہر جھوم اٹھے خوشی میں. کیوں؟ نماز کیا ہے؟ 2 ڈنڈے کی سیڑھی, چڑھو خدا سے ملاقات کر لو. یوں اللہ اکبر کہا, اللہ ساری طاقتوں کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ بات کرتے ہیں. اپنے بندے سے بندہ کہتا ہے الحمدللہ, اللہ جواب
نشان علماء الحمدللہ رب العالمین. اگر ہاتھ بڑو 20,000 سے مانے ساری تاریخ اللہ کے لیے تو عالم کا پاس ہوا. اگر ہے سے بڑو 2,000 سے تو مانے یہ ہوتے ہیں ساری نفرت اللہ کے لیے جو عالم کا پاس. خدا کے سامنے کھڑے ہو تو خدا کی نفرت کرو. نماز کیا فیصلے کروا؟ جنس پڑھنے قائم ہے, میتھمیٹکس پڑھنے قائم ہے, بیولوجی پڑھنے قائم ہے, FBA پڑھنے قائم ہے, قرآن کو تجوید سے سیکھنے مسلمان کے پاس ہے. یہ نماز قرآن صحیح ہو, مسائل سے واقفیت ہو, فضائل سن کر اللہ کے وعدوں کا یقین ہو. نماز میں فرض کتنے, واجب کتنے, کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز سے پہلے وضو, وضو سے پہلے غسل, اور غسل سے پہلے پاکی, ناپاکی کو ہوتا ہے. ان چیزوں میں پھر کہا اللہ کام کرو, عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. اللہ اکبر کہنے کی بات سے سوائے اللہ کے کسی کا دھیان آگے. ایسے خدا کا دھیان نماز میں کب آئے گا؟ حدیث نے فرمایا نماز نور ہے, روشنی ہے. جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو دل میں نور آتا ہے. اب جو اندھیرا کمرہ ہے آپ کے اندر جائے, ابالا رکھا ہوا ہے, ٹھوکر کھا کے گر جائے گا. ریگول رکھا ہوا ہے, کٹر کھا کے گر جائے گا. اب اندھیرے میں کچھ نہیں سمجھ میں نہیں ہے, ذرا بلب ڈال دو ہر چیز نظر آتی. دن بھر جو دنیا ہی دنیا چلی, مال دکان پہ بیچا خریدا, گھر میں بھی بچوں میں دنیا کی باتیں. اللہ اکبر جو کہا اب جو روشنی آئی تو پوری نماز میں وہ سب گھوم رہے. کسی کی نماز میں دکان گھوم رہی, کسی کی نماز میں بیوی کی کھٹپٹ گھوم رہی, کسی کی نماز میں ایک دوست کو کہہ دیا جلدی جانا ہے. اب پوری نماز اسی میں چل رہی. جس اللہ کے لیے آئے تھے اس کا کوئی دھیان نہیں, اور جس کو چھوڑا تھا وہ پورے نماز فرمایا ایسی نماز کوئی پڑھتا ہے کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ میں مار دی جاتی ہے. اسے حدیث میں آتا ہے 7 سال آدمی نماز پڑھتا ہے اس طرح کوئی نماز خدا کی بات. اب نماز میں خدا کا دھیان بنانا. صبح شام اللہ کے نبی نے ذکر کر امت کو بٹھایا. ابو ہریرہ 2000 کی نماز پوری کیے بغیر بستر سے کیا. صبح شام اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, تو دھیان نمازوں میں بنا اور نمازوں سے خدا سے تعلق ہوا. جب نماز ایسی جاندار بنی, لوگ کہتے ہیں مطلب خالی نماز سے کیا ہو. ہم بھی کہتے ہیں خالی نماز خریدی نماز. اگر گولی کو بندوق کی غلام میں رکھ کے مارو, میرے دوست فرشتہ بھی نہیں مارو, لیکن اس کا مقام ہے بندوق اس میں رکھ کے مارو, شیر بھی ڈر ہو گیا. نماز میں یہ ساری چیزیں فٹ کر کے اور پھر خدا کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر وہ 2 رکعت میں ایسے ہل جاتا ہے, مردے زندہ ہوتے ہیں اس نماز پہ. صحابہ نے کر کے دکھایا. حاصلہ جانا ایک جانور بن گیا سواری کا. دوسرے نے کہا سامان رکھو, کسی کا احسان لینا نہیں کرتا, چلو میں آتا ہوں. چلے گئے, وضو کیے, 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیر کے ہاتھ اٹھایا. اے اللہ تو زندے کو مردے کو زندہ کرتا ہے, میرا جانور زندہ کر دے. کان گھاٹنے میں کھڑے ہو گیا. میرے 200-300 برس بعد مصر کے بازار میں وہ گدا زندہ ہوا. یہ ہے نماز. برسری
نماز بنی، دعوت کی راہ میں ایمان کو لایا، علم و ذکر کے راستے سے نماز میں جان ڈالی گئی، اور پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں خیر کا حق بدلا، ایسی نماز پڑھ بھی لی اور فرمایا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی ضرورت پیش آ گئے، مسلمان کے دل میں دو چیزیں ہوں گی، نماز میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جو وعدہ ہے فضیلت ہے اس کا بھی یقین ہے، اگر نماز پڑھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، مال کے لیے نہیں، حاجت کی دور ہونے کے لیے نہیں، نماز کا پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص ہو اور یقین پورا پورا ہو، اس صلاۃ الحاجت میں خدا کی حاجت۔ میرے دوستوں یہ زندگی میں جب کام آئے پھر کوئی کسی کا حق بنا دے، کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے، ہر ایک دوسرے کے بڑوں کا ادب کرنے والا، شفقت کرنے والا، پریشان حال کی مدد کرنے والا، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھلانے والا اور خود پیاسا رہ کے دوسروں کو کھلانے والا۔ میرے دوستوں وہ یہ پوری زندگی بنی اس انداز میں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا فرض منصبی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو بہترین امت ہو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نفع کے لیے نکالی گئے ہو، تمہارا کام لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔ اپنی نماز پڑھ لی، اپنا روزہ رکھ لیا، پانچوں شعبوں میں بھی دین پہ چلے، لیکن نگاہوں کے سامنے خدا کے حکم سنتے رہے، ہماری زبانیں بند رہی، ان کو صحیح راستے سے لانے کی محنت ہم نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، ہم بچائے کا سماعت کر گھر میں آئے، بات چیت کسی سے نہیں کیے اور تشریف لے گئے مسجد میں، صحابہ منبر کے طرف بیٹھے ہیں، آپ منبر پر ہونا افروز ہوئے اور فرمایا لوگوں اللہ کا حکم ہے بھلائیوں کی دعوت دو، برائیوں سے روکو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ کون تھے وہ صحابہ؟ بیٹھنے والے 100% نمازی، 100% روزے دار، 100% ہر ایک کا حق ادا کرنے والے، ہر ایک ہر گناہ سے بچنے والے، ان سے کہہ رہے اگر تم دعوت کا کام نہ کرو گے تو نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، نہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ ایک حدیث میں فرمایا، اما جان عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کا عذاب آئے، کیا نیکوکار بھی پیچھے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، اگر خباثت غالب آ جائے، برائی کا غلبہ ہو اور نیکوکار خاموش تماشا دیکھ رہے ہو اور وہ بھلائیوں کی طرف لانے کی محنت نہ کر رہے ہو، تو پھر اللہ ان کا ایک حالات بگڑے ہوئے لائے گا، ان کے نیک اور صلح بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ قیامت میں یہ نیکوکار الگ ہو جائیں گے گناہ گاروں سے، لیکن خدا کا عذاب جب آئے گا تو یہ نیکوکار بھی پیچھے جائیں گے۔ ان سے بچنے کا راستہ فرمایا جس بستی میں یہ 3 اعمال ہو، اخلاص کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، آخری راتوں میں خدا کے سامنے اٹھ کے رونے والے، اللہ تعالیٰ بھیجے عذاب کو ہٹا دے۔ صحابہ نے اپنے فرض منصبی کو سمجھا، حالات کے بگاڑوں میں دعوت کے کام سے روکے نہیں اپنے آپ کو۔ تبوک کا موقع ہے، گرمی کا موسم، اللہ کے نبی سفر کرنے تو روٹ بتاتے تھے، یا نہیں فرمایا کہاں جانا ہے، گرمی کا
नाम लिखने के बाद खड़े हौसले के साथ मजमा यूं ही बैठा रहे। ये पे निगाह मत करो, हालात पे निगाह मत करो। हालात हमारे बनाने से बनते, तुम्हारे हालात बिगड़ते नहीं। करोड़पति खाने के लिए बिजनेस लेके खड़ा खुदा बता रहे, सब कुछ दे के भी मैं हालात को बिगाड़ रहा हूं। जो हालात उसके लिए चार चार महीने के लिए हिम्मत करके कर्नूल में एक आदमी खड़े हो और बताओ हौसले के साथ कौन कौन खड़े हो जाओ, हौसले के साथ खड़े हो। बोलो मेरे भाई, मैं लिखने वाला कौन है उनके पास? क्या नाम है आपका? वहाँ एक आदमी खड़े हो पिंजर के पास, अरे कोई जिम्मेदार है खड़े रह के नाम लिखे पिंजर के पास। शादी है कहाँ है? तहसील वाले खड़े हो जाओ, शादी नाम लिखने वाले पीछे वाले नाम लिखो। दुआ के बाद निकाल लेना है। अरे कोई एक आदमी को आपको हो जाने के बाद निकालो। बोले स्टाफ हो गया क्या? तुम्हारे पास तस्वीर का नाम क्या था बाद में? और क्या नहीं लगा? आज मैं तेरे सर का जाएगा ऐसे बंदा। जवान भी उठे, पूरा भी उठे, नाजिर भी उठे। यहाँ खरीद आ जाओ, लिखने वालों के खरीद आके लिखाओ, यहाँ के लिखाओ और बोलो हर एक उठे। मेरे हालात बने, मेरे घर के हालात बने, मेरे शहर के हालात बने, सारे आलम के मुसलमानों के हालात बने। एक ही रास्ता है, मेरी जिंदगी उम्मत के एक फर्ज की जिंदगी खुदा के हुक्म में बनी जिंदगी। यहाँ आगे बहुत प्यारे, वहाँ के लिखा दो, आदमी के पास आगे लिखा दो, लिखा दो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے اللہ، اے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. تیرا کھاکر، تیرا پیکر، تیری دی ہوئی زندگی، تیری دی ہوئی صلاحیتیں، اے اللہ نے ساری تیری نعمتوں کو دنیا میں لگا دیا، تیری نافرمانیوں پہ لگا دیا، تیرے غضب کو دعوت دیتے رہے. اے اللہ، تیرے غضب کو ہم سے پکارا، تو نے ڈھیل پہ ڈھیل دی اور ہم گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے. کون سا گھر ایسا الا ماشاء اللہ جس میں تیری نافرمانی نہ ہو رہی ہو؟ اے اللہ، کیلیوں میں ننگے ناچ نہ ہو رہے ہو. اے اللہ، ہم کو گھورتے رہے، مزے لیتے رہے، اپنی جوان بیٹیوں کو دکھا کے دکھاتے رہے، اپنے اللہ بھاؤں کو دکھاتے رہے اور خود بھی مزے لے کے دیکھتے رہے. تیرے مدد کی ہم نے اللہ پرواہ نہ کی. اے اللہ، ہم اپنے کیے سے شرم اور نادم ہیں. اے اللہ، ایک کتے کو اس کا مالک روٹی کے جو ٹکڑے ڈالتا ہے، اس کی وفاداری میں اے اللہ تو دشمن پہ جان دے دیتا ہے. اے اللہ، تو نے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک نعمت سے نوازا. کروڑوں اندھے ہم کو آنکھیں دی، کروڑوں گنگے ہم کو زبان دی، اور کروڑوں بہرے ہم کو کان دیا، اور کروڑوں پیر کے معذور ہم کو پیر دیا، اور کروڑوں ہاتھ کے معذور لیکن ہم کو ہاتھ دیا. ہزاروں لاکھوں پاگل لیکن تو نے دل و دماغ دیا. لیکن اے مالک، تیری نعمتوں کو تیری بغاوتوں میں استعمال کرتے رہے اور تیرے غضب کو بھڑکاتے رہے. اے اللہ، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اللہ، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو غیاث المستغیثین ہے. اے اللہ، تو ہی سب کچھ ہے. تو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. اگر ایک بیٹا ماں کی نافرمانی کے بعد آ کے اے اللہ پیر پکڑ کے معافی مانگتا ہے، ماں اسے سینے سے لگا دیتی ہے. تو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. ہم گناہگار تیرے سامنے ہاتھ میں لائے بیٹھے. تو داتا ہے، فقیر ہے، تو غنی ہے، بھکاری ہے. اے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ رکھا. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہے, ماں باپ میں پہاڑ ہے, اے اللہ امت کے جوڑے گھوڑے کی رقموں نے, اے اللہ بھیک منگوں کی وجہ سے آج یہ امت کی بیٹیاں بغیر نکاح کے جوانی سے بڑھاپے کو پہنچ گئی. اے اللہ امت کی بیٹیوں پہ رحم کر دے. اے اللہ کافی کا جوڑے عطا فرما دے, سادگی کے ساتھ ان کی شادیاں کرا دے. اے اللہ جو جس حال سے پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متمنی ہے ان سب کے جائز حاجات کو پورا فرما. ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. اے اللہ موت کے بعد تنہا تنہا ہم رہ جائیں گے. یہ بدن ہمارا قبر کے اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا. تو شیطان منہ پھیر کے چل دیں گے, رشتے دار دفن کر کے مٹی ڈھکیل کے چل دیں گے. تیری ایک بات کا سہارا ہوگا. اگر اے مالک اگر تو نے بھی نگاہیں پھیر دی اب برباد ہو جائے گی. کون ہماری اپنی آخرت کی بگڑی کو بتائے. اے مالک قبر کے گئے جہنم کا گڑا بننے سے بچا لے, جنت کا باغ بنا لے, قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دے. نامہ محض اپنے فضل و کرم سے کوئی عمل اٹھانے تیری بارگاہ میں پیش کر دے. محض اپنے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے بچا لے, موت کی سختیوں سے بچا لے, قیامت کی تنگی سے بچا لے. اے اللہ عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں دلا دے. اے اللہ پنکھرات میں سے بجلی کی طرح گزار دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے کاملہ عطا فرما. آپ نے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما. جو مسلمان خبروں میں چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان حالات میں ہم کو عبرت لینے والا بنا دے. تماشائی نہ بنا, خالی تذکروں کا کرنے والا نہ بنا. اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. رحم کا, کرم کا, فضل کا, عفو کا, درگزر کا, عافیت کا معاملہ فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. ہماری حاجتوں کو دنیا آخرت کی حد سے زیادہ تو جانتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لین سے جو کچھ بھی مانگا ہے ہمیں اور ساری امت کو عطا فرما. اور جس نے شرور سے پناہ چاہیے ہم کو اور ساری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جنہوں نے تیرے پریشان بندوں کی مدد کی ہے, جس لائن سے بھی کی ہے, شہباز کے بھیجنے کی لائن سے یا یہاں خدمت کی لائن سے یا یہاں جو کچھ بھی میرے دوستوں اللہ یا جتنی بھی جو کی خدمت کی ہے ان کی خدمتوں کو قبول فرما. اخلاص عطا فرما, بدگمانیوں سے بچا لے, ہر ایک کے دل کو پاک فرما دے. اس بگڑے حالات میں تو کم از کم ہمارے دلوں کو صحیح کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. اے اللہ موت تک بگڑے حالات سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. سبحان